میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج ہم بات کریں گے ایک بیماری کے بارے میں جس کا نام ہے ہاشی موٹو تھائرائیڈائٹس۔ یہ ہاشی موٹو تھائرائیڈائٹس کیا چیز ہے؟ ہاشی موٹو تو کسی سائنسدان کا نام تھا جس نے یہ پہلے دفعہ اس بیماری کو پوری طرح سے ڈسکرائب کیا، اور تھائرائیڈائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے، یہاں پہ جو گردن کے سامنے ایک گلینڈ ہوتا ہے، اس میں اندر اگر سوزش آ جائے تو تھائرائیڈائٹس کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ کیوں ہو جاتا ہے اور اس کی کیا علامات ہے اور کیا علاج ہے، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ تو نمبر ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مرد یا عورت کو ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ عورتوں میں یہ زیادہ ہے لیکن مردوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی فیملی میں بھی یہ رن کرتی بیماری، اگرچہ یہ موروثی بیماری ہے نہیں، لیکن یہ فیملی میں تھوڑی سی ٹینڈنسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں فیملی میں یہ رن کرتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ایک یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، آٹو امیون ڈیزیز کا لفظ اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قدرت نے ہمارے باڈی کے اندر ایک حفاظتی نظام بنایا ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر باڈی میں کوئی بھی چیز باہر سے آئے، جراثیم کی صورت میں، کوئی وائرس کی صورت میں، کوئی بیکٹیریا کی صورت میں یا کسی اور جراثیم کی صورت میں، تو وہ اس کو اٹیک کرتی ہے تاکہ ہماری باڈی کو وہ بچا سکے۔ لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جیسے جنگ میں کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کے مقصد کسی کو مارنا تھا لیکن ساتھ میں کچھ اور لوگ مر گئے، اس طریقے سے وہ جب وہ وائرس پہ اٹیک آتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ جو اس اٹیک میں ہمارا یہ تھائرائڈ گلینڈ ہے یہ اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل تو میرے خیال میں آف کورس میں نہیں یہاں بتا سکوں گا، لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو اینٹی باڈیز ہیں یا جو وہ کچھ باڈی کے سیلز ہیں جو کہ ڈسٹروائے کرنے کے لیے بنے ہیں بیکٹیریا کو، جراثیموں کو، وہ آپ کے تھائرائڈ کے خلاف ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے تھائرائڈ کو دھیرے دھیرے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا تھائرائڈ جو گلینڈ ہے یہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری باڈی کے فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا کام ہے تھائروکسن بنانا۔ ایک یہ کیلسیٹونن بھی بناتا ہے، لیکن جو اس کا مین کام ہے وہ ہے تھائروکسن بنانا، اور تھائروکسن ہماری باڈی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو جب تھائرائیڈائٹس ہوتا ہے، ایک تو شروع میں کئی دفعہ ہلکی سی آپ کی باڈی میں تھائروکسن کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، چونکہ سوزش کی وجہ سے جو تھائرائڈ کے اندر تھائروکسن بنی ہوئی تھی، جو سٹور تھی، وہ باہر بلڈ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ فیز عام طور پر پتہ نہیں چلتا نہ مریض کو نہ ڈاکٹر کو۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تھائرائڈ آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کی باڈی میں جو تھائروکسن ہے اس کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو بولتے ہیں ہائپو تھائرائڈزم۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، باڈی میں اگر آیوڈین کی کمی ہو جائے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کئی بیماریاں ہیں جس میں ہائپو تھائرائڈزم ہو سکتا ہے، لیکن ہائپو تھائرائڈزم کے بارے میں میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چھوڑی ہے، اس لیے یہاں پہ بہت مختصراً اس کی سمٹم کا بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا رنگ بھی تھوڑا سا پیلا ہو جاتا ہے، جسم تھوڑا سا پھول سا اور پھوکھلا سا ہو جاتا ہے، قبض بھی ہو جاتی ہے، بال بھی تھوڑے سے ذرا کورس ہو جاتے ہیں، اسکن بھی کورس ہو جاتی ہے، جسم پہ سوج بھی چڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے، اور یہ کئی دفعہ لک سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی کئی دفعہ مریض کو یہ علامات ہوتی ہیں، پریگننسی میں بھی یہ بیماری حائل ہو سکتی ہے، لیکن کئی دفعہ ڈاکٹر دیکھ کے بھی پہچان لیتے ہیں۔ مریض کئی دفعہ کسی اور وجہ کے لیے گیا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے پہچان لیا۔ انفیکٹ ایسا بھی ہوا کہ میں نے کسی پیشنٹ میرے پاس کسی اور کام کے لیے آیا کہ اس کے کسی اٹینڈنٹ کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اپنے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کرائیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے تھائرائڈ کی کمی ہے، اور واقعتاً نکل آیا۔ لیکن اس کی جو کنفرمیشن ہے، کنفرمیشن کے لیے بلڈ ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے۔ اچھا، کنفرمیشن کی دو لیول ہیں۔ ایک تو لیول یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعتاً تھائرائڈ کی کمی ہے کہ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ واقعتاً
ہائپوتھائرائڈزم ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے تو تھائرائڈ کے جو ہارمون ہیں وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں T3 T4 TSH. اس پہ پتہ چل جائے گا کہ ہائپوتھائرائڈزم ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ جاننا ہے کہ یہ ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ ہاشی موٹو تھائرائیڈائٹس ہے تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے NT-TPO. اینٹی سے مراد اینٹی باڈیز اور TPO ہے تھائرائڈ پیروکسیڈیز. یہ ایک انزائم ہے جو ہمارے تھائرائڈ کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے تھائروکسن بنتی ہے. تو جو اینٹی کا مطلب ہے کہ وہ اس انزائم کو وہ چیز ڈسٹروائے کر دیتی ہے اینٹی باڈیز, اس لیے وہ تھائروکسن نہیں بنتی. تو وہ ٹیسٹ اگر ایک دفعہ کر لیا جائے تو تشخیص کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ کے کیس میں جو آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہوا ہے اس کے پیچھے ہاشی موٹو تھائرائیڈائٹس ہے. اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں, چونکہ ٹریٹمنٹ کسی بھی وجہ سے ہائپوتھائرائڈزم ہو جائے ٹریٹمنٹ سیم ہی رہتی ہے. اور اگر آپ کی تشخیص کنفرم ہو جاتی ہے تو ہم اگرچہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے لیکن ہم آپ کی امیونٹی کو کنٹرول کرنے کی دوائیاں اس میں نہیں دیتے. بے شمار آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جس میں آپ کی امیونٹی کو سپریس کیا جاتا ہے, لیکن جب تھائرائڈ کی بیماری ہو آٹو امیون ڈیزیز, اس میں امیونٹی کو سپریس نہیں کیا جاتا, سمپلی تھائروکسن کو ریپلیس کیا جاتا ہے. اور ایک دن کے لیے نہیں, ساری زندگی کے لیے کیا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار یوں ہے کچھ عام طور پہ 50 mcg کا مطلب ہوتا ہے مائکرو گرام. 50 mcg کی ٹیبلٹ ہے جو پاکستان میں اویلیبل ہے. ویسے 25, 50, 75, 100, 125 والی بھی اویلیبل ہے. تو ڈاکٹر اپنے اندازے کے مطابق مریض کی ایج اور مریض کے باڈی ویٹ کے مطابق اور جو اس کی لکس ہے اس کے مطابق ایک ڈوز سٹارٹ کرے گا. یوزلی 50 mcg سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈیلی کھانی ہوتی خالی میدہ. تھائروکسن کیسے کھائی جاتی ہے اس کی بھی ایک سیپریٹ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اور وہ ڈیلی کھائیں. آپ کے باڈی میں ڈیلی بیسس پہ آہستہ آہستہ امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے گی. ایک دم سے نہیں امپرومنٹ آئے گی, جیسے آہستہ آہستہ بیماری ڈیولپ ہوئی ہے ایسے ہی آہستہ آہستہ امپرومنٹ آئے گی. اور اس کا ریپیٹ ٹیسٹ کرنا پڑے گا, تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ دوبارہ کرنے پڑیں گے دیکھنے کے لیے کہ 50 mcg آپ کے لیے کافی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے. اس کے مطابق آپ کے ڈاکٹر آپ کی ڈوز سیٹ کریں گے. یوزلی 50 mcg ایک ایڈلٹ کے لیے کافی نہیں ہوتی, تو پھر ہم اس کو بڑھاتے ہیں, 75 کرتے ہیں یا 100 کرتے ہیں, جس لیول کے اوپر بھی. اور ٹیسٹ کبھی بھی 6-8 ہفتے سے پہلے نہیں کرایا جاتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج آپ کو تھائروکسن پرسکرائب کی گئی ہے تو کم از کم بھی 6 میرے خیال میں 8 یا 10 ہفتے کے بعد آپ کا تھائرائڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اگر وہ ٹیسٹ بتاتا ہے کہ ابھی بھی آپ کی تھائروکسن کافی نہیں ہے تو وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی ڈوز بڑھائے گا اور پھر ٹیسٹ کرے گا. جب آپ کا لیول پورا ہو جائے گا, صرف اور نارمل رینج میں لانا کافی نہیں ہے, اس کو آپٹیمم لیول پہ لانا ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کس لیول کو ہم آپٹیمم کہتے ہیں, اس پہ لا کے پھر اسی ڈوز کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ یہ دوائی آپ نے بالکل کبھی خود سے بند نہیں کرنی, ساری زندگی لی جاتی ہے. بلکہ نہ صرف ساری زندگی لی جاتی ہے بلکہ کئی دفعہ آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. آپریشن ہو آپ کا, یا کوئی فریکچر ہو جائے, یا کسی وجہ سے کوئی پریگننسی ہو جائے, کسی ایسی وجہ سے آپ کے تھائرائڈ کے لیول کو دوبارہ سے سیٹ کیا جاتا ہے. لیول یوزلی بڑھایا جاتا ہے, دوائی بڑھائی جاتی ہے, لیکن بند کبھی نہیں کی جاتی. کیونکہ تھائرائڈ جو ہے, جو ہاشی موٹو تھائرائیڈائٹس ہے, آج تک کی تاریخ میں کسی بھی دوائی سے کیور نہیں کیا جا سکتا, اور نہ ہی ہم اس کو کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیور نہیں ہو سکتا. یعنی کسی بھی دوائی سے آپ کا تھائرائڈ جو ایک دفعہ ویک ہو گیا وہ دوبارہ سے کام نہیں کرے گا. تو آپ کا چونکہ اس کا کام صرف تھائروکسن بنانا ہی ہے, تو تھائروکسن آپ کو ملتی جائے گی, تو آپ بالکل نارمل کی طرح آپ کی صحت ہو جائے گی. یہ بہت کم بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں ریگولر میڈیکیشن کے ساتھ بھی آپ کو ایک نارمل کیفیت مل جاتی ہے. چونکہ میں اکثر یہ مریضوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تھائرائڈ کی کمی ہے, ہاشی موٹو تھائرائیڈائٹس ہے, یا کسی اور وجہ سے آپ کو ہائپو تھائرائڈزم ہے اور آپ تھائروکسن کھاتے ہو, تو ایک قسم کے آپ لکی ہیں کہ آپ کو ایک سمپل سی دوائی جو کہ بہت ہی سیف ہے,
اس کے ساتھ آپ نارمل ہو جاتے ہو. یعنی اگر آپ کا بلڈ لیول نارمل ہے تو آپ ہر لحاظ سے نارمل ہیں, آپ بالکل فزیکلی مینٹلی ہر لحاظ سے فٹ ہیں, اور آپ جو بھی ایک نارمل انسان کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بریف سی ویڈیو تھی ہاشی موٹو تھائرائیڈائٹس کے بارے میں. اگر آپ کو ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کو ہے تو اس کا علاج کروائیں, پریشانی کی کوئی وجہ نہیں. ہاں البتہ اس کی دوائی عمر بھر کھانی پڑتی ہے, لیکن ایک بالکل نارمل زندگی ممکن ہے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. پلیز اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن باقی دوستوں تک بھی پہنچ سکے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے.